تعالیٰ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں. میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ رمضان المبارک کی خاص عبادت یعنی تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں یا 20 اور 8 کے چکر میں پڑھ کر عبادت کی حلاوت سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہم پر یہ جو مہینہ سایہ فگن کیا ہے یہ ہم سے بھرپور عبادات کا تقاضا کرتا ہے. ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا تھا جو اس مقدس مہینے کو پانے کے باوجود مغفرت نہ کروا سکا تو وہ پھر کب مغفرت کروائے گا. سنیے مولانا طارق جمیل کی زبانی نماز تراویح کی خاص اہمیت. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے. آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی. ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز. یہ تو صحیح روایت ہے. کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی. اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، اب میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں. صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے، تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، تو کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا. تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا. تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا. تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے. لیکن بہرحال جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، چونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے، اور باقی پوری امت 20 پڑھتی ہے ان پر بھی اعتراض نہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اہل حدیث کی مسجد تھی، میں وہاں نماز پڑھنے چلا گیا تو ایک بہت بڑا اشتہار لکھا ہوا تھا 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام. کہ 20 تراویح، سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح آ رہا ہے. تراویح کا نام جو پڑھا مجھے یوں لگتا ہے کہ اہل مکہ، یعنی اہل مکہ جو تھے نا، وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، تو وہ آرام کے لیے ہوتا، ترویحہ آرام، تھوڑی دیر کا آرام. تو 4 تراویح کے بعد ایک طواف کرتے تھے. وہ چھوٹا سا طواف 10 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا، اور پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے. یہ صحابہ کے تھوڑے بعد کے دور کی بات. تو مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو یہ کرتے ہیں. وہ کہنے لگے اساں کی کریے؟ انہوں نے کہا اسی 40 تراویح پڑھیں گے، 40 رکعت. وہ 40 رکعت پڑھتے تھے. تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھائی 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی، بدعت ہو جائے گی، اور 20 پڑھنا بدعت ہے. یہ سب جہالت کی بات ہے. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کیجیے. ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک رمضان میں رکھے گئے روزے سارے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں سوائے گناہ کبیرہ کے. صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بھرپور عبادات کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت کے ذات ہمیں بھی اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.